صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے، آپ اپنی زندگی میں ماضی کے واقعات میں، حال کے واقعات میں نظر دوڑا کے دیکھیں، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھ لے، لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ کسی اللہ کے نیک آدمی سے قرآن کی تلاوت سن لیں، ایمان کے تار چھٹ جاتے ہیں، ایمان نئی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا ایمان کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے پاس پڑھنے والے لوگوں کا ایمان کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ مولانا اسماعیل سلفی کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگ کہتے تھے ہم ایک جمعہ پڑھتے تھے، مہینہ مہینہ تک اس کی لذت محسوس کرتے تھے، ایمان تازہ رہتا تھا۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی محفل میں آنے والا ایک ہندو کہا کرتا تھا، جب سلیمان منصور پوری نماز پڑھتا تھا تو اس کے اوپر نور کا حالہ مجھے دکھائی دیتا تھا، اس کی نماز و سجدوں کو دیکھ کے میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ سید داؤد غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہا کرتے تھے ہم ان کے پیچھے نماز کی لذت کئی کئی مہینے محسوس کرتے تھے۔ سید عبداللہ غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہا کرتے تھے ان کے پیچھے ایک نماز پڑھ لیں تو پوری زندگی اس کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کو کیا سمجھتے ہو جنہوں نے صبح آپ کے ساتھ گزاری، شامیں آپ کے ساتھ گزاری، خلوتیں آپ کے ساتھ گزاری، دوپہریں آپ کے ساتھ گزاری، سجدے آپ کی ابتدا میں کیے، رکوع آپ کی ابتدا میں کیے، پورے قرآن کی تلاوتیں آپ کی زبان اقدس سے سنی، جہاد میں اترے تو آپ کے ساتھ اترے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان سے اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے ان کے جہاد کے تذکرے اس انداز میں کیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مرد تو یہ ہیں جنہوں نے جو وعدے کیے تھے سارے ہی وعدے سچے کر دیے، سارے ہی وعدے سچے کر دیے۔ صحابہ کہتے تھے، یہ آیت مبارکہ جناب انس کے چچا کے بارے میں اتری، کہنے لگے یا اللہ ایک موقع تھا تیری راہ میں جان نچھاور کرنے کا، میں پیچھے رہ گیا تھا، آئندہ اگر مجھے موقع ملا میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ لَيَرَيَنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ، اللہ تو دیکھے گا میں تیری خاطر کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں موقع ملا، میدان کے اندر کودے، اپنے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم کھائے، زخموں سے پورا جسم چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ چہرہ مسخ ہو کے، چہرہ بگڑ کے اور ظاہری شکل و صورت بالکل پہلے سے بدل کے رہ گئی، زخموں کی وجہ سے، زخموں کے تاب نہ لانے کی وجہ سے، کہیں نیزوں کی انیاں چبھی ہیں، کہیں تلواروں کے وار لگے ہوئے ہیں، کہیں گہرا زخم ہے، کہیں چھوٹا زخم ہے، کہیں چہرے پہ، کہیں سینے پہ، کہیں ہاتھ پہ، کہیں پورے وجود پہ۔ لاش کو پہچاننے کی باری آئی تو ان کی بہن نے ایک پورے سے پہچانا میرے بھائی کا ہاتھ لگتا ہے۔ جناب انس کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ نے خوش ہو کے کہا انس میں تیرے اوپر خوش ہوں، تو نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، جناب ابو بکر نے اس وقت جب کلمہ پڑھنا اپنی جان کو گنوانے کے مترادف تھا، اس وقت کلمہ پڑھا۔ جناب بلال نے اس وقت جب مکہ میں لا الہ الا اللہ کہنا پورے مکہ کو دشمن بنانے کے مترادف تھا، جناب صہیب نے اس وقت جب آپ کا ساتھ دینا بڑا گراں گزرتا تھا اس وقت کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے اس انداز میں، اس ماحول کے اندر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کی بہنوں کو اجاڑا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان کے جسموں کو لہو لہان کر دیا گیا، وہ پھر بھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، اور سب کچھ دے کر بھی اتنے خوش تھے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے خذ ما شئت وآت ما شئت،
وآت ما شئت وابق ما شئت وصل من شئت واقطع من شئت۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، جو چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، جو چاہتے ہیں ہمارے پاس رہنے دیں۔ اللہ کی قسم ہے جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ اچھا لگے گا جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کے محنت کرو، جا کے جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں اللہ کے پیغمبر، آپ ہم سے یہ الفاظ نہیں سنیں گے۔ اگر آپ کہیں گے سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑا دو، آپ کا اشارہ ہوگا، ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑے دوڑانے سے ذرا بر نہیں ہچکچائیں گے۔